من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن کی سورہ الشعراء کی چند آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اور ان آیات میں حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی بہت بڑی بڑی حقیقتوں کا ادراک ہمیں نظر آتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا انجام کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا توقع کرتے ہیں۔ تو قرآن سے زیادہ بڑا محسن، مدرس کہ جو ہمیں گائیڈ کر سکے، رہنمائی کر سکے، کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے ایک بڑی لمبی دعا کی تھی، اور اس دعا میں انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگی تھی۔ صرف ایک چیز کا میں ذکر کروں گا اور بات کو میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جو دعا حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ حکم کہتے ہیں وزڈم کو، کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ادراک دے دے چیزوں کا کہ آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں، زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اولاد کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں، مال کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے حکمت، حکم عطا فرما، وزڈم عطا فرما، یہ توفیق عطا فرما کہ میں چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے، وہ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارنا الاشیاء کما ہیا، یا اللہ مجھے چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریجر اور خزانہ ہے کہ آپ کو چیزیں اس طرح نظر آ جائیں جس طرح کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ اچھا، اس لمبی دعا میں حضرت ابراہیم آخر میں جا کر اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گمراہ میں سے تھا، میرا باپ، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے انہیں معاف کر۔ اور پھر حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ یا اللہ مجھے اس دن کی شرمندگی سے بچا۔ باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد اللہ سے دعا اس لیے کہ اس دن اگر میرا باپ ذلیل ہوگا ساری دنیا کے سامنے تو وہ میرے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن وہ ہے کہ جس دن کوئی چیز انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گی، اس کا مال، اس کی اولاد، کوئی چیز نہیں پہنچا سکے گی سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ ایک آدمی قلب سلیم لے کر آئے۔ تو آج میری گفتگو کا موضوع یہ قلب سلیم ہے کہ یہ قلب سلیم، ساؤنڈ ہارٹ ہے کیا چیز، اور یہ وہ معیار ہوگا، یہ وہ کرائٹیریا ہوگا، یہ وہ بینچ مارک ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی جزا اور سزا کا حساب کتاب کریں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں یہ تمہاری جو ظاہری شکلیں ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، یہ جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اصل چیز وہ تقویٰ ہے کہ جو تقویٰ تمہارے دل کے اندر ہے، وہ جی پی ایس ہے
کہ جو تمہاری نیت کا تعین کرتا ہے، جو تمہاری سمت کا تعین کرتا ہے، جو تمہارے عمل کے وزن کا تعین کرے گا کہ تم نے چھوٹا سا بھی عمل اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے، خالص نیت کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ اور یہ جو مقام ہے تقویٰ کا، یہ مقام نہ آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں نہ کوئی اور، سوائے اس بندے کے اور اللہ کے۔ تو اللہ نے کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں رکھا، نہ کسی امام کے ہاتھ میں رکھا، نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں رکھا، نہ کسی مفتی کے ہاتھ میں رکھا، نہ ابا کے ہاتھ میں رکھا، نہ امی کے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ نے بندے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے کہ اس کے دل کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں، زندگی کی دو بڑی حقیقتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہم جب کوشش اور جد و جہد اور کام کر رہے ہوتے ہیں، زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں وہ لمحہ ضرور آتا ہے کہ انسان اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، میں نے اپنی صحت لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنی اولاد لگا دی، اپنا چین سکون لگا دیا، ایک وقت زندگی میں ایسا آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زندگی تو بس اتنا نام تھا کہ پوائنٹ اے سے مجھے پوائنٹ بی پہ پہنچنا تھا، لیکن اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر پہنچنے کے لیے میں نے کہاں کہاں چکر لگائے، اپنے آپ کو ہلکان کیا، اپنے آپ کو تھکایا، اور زندگی کے آخری لمحات میں جب میں پہنچا ہوں اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جن کاموں میں میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ان کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے ریگریٹس آف لائف، یعنی وہ افسوس کہ جو انسان موت کے وقت جب ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، کسی نرس نے یہ کتاب لکھی، ان لوگوں کے انٹرویو کیے جو مرنے کے قریب تھے کہ تو اسے کہیں گے آپ زندگی کے پچھتاوے، ان زندگی کے پچھتاووں میں ایک پچھتاوا یہ ہے کہ چیزوں کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، گزارا تو میرا ایک چھوٹے سے مکان میں بھی ہو سکتا تھا، گزارا تو میرا چھوٹے سے مال پیسے سے بھی ہو سکتا تھا، گزارا تو میرا ایک چھوٹے سے کاروبار سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو خواہ اتنا تھکایا۔ زندگی کا دوسرا احساس کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے انسان کو بالکل زندگی کے آخری لمحات میں، اور بخدا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ یہ دونوں احساس زندگی کے اس لمحے میں دے دے کہ جب وہ جوان ہیں، جب وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کے پاس کچھ وقت باقی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ دوسرا احساس یہ ہے زندگی میں جن چیزوں کو میں بہت اہم سمجھتا تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی۔ اور یہاں میں ایک بات کہوں گا، آپ شاید چونکیں گے، اس میں اولاد بھی شامل ہے، یعنی جس اولاد کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی اور میں نے نہ حلال حرام کی تمیز رکھی، نہ میں نے اپنی نمازوں کی فکر کی، نہ میں نے اپنی صحت کی فکر کی، نہ میں نے اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان تعلقات کی فکر کی، اس اولاد کے لیے یعنی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی وہ چیزیں کہ میں سوچتا تھا کہ ان کے بغیر شاید میں گزارا نہیں کر سکوں گا، میں ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، انسان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ چیزیں زندگی میں اتنی اہم نہیں تھی، اہم تھی لیکن اتنی اہم نہیں تھی۔ اب میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں کہ قلب سلیم جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قلب سلیم ہم پیدا کیسے کریں۔ دیکھیں، قلب سلیم جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ اس کی صبح و شام کی فکر یہ ہوتی ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس دعا کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے زندگی میں مجھے ایک اور دن دیا،
کہ آج میں صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اپنے گھر سے باہر جا سکتا ہوں، تو تو نے کسی مقصد کے لیے مجھے آج کا دن دیا ہے، میں تیرا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ میں آج کے دن کو ان کاموں کے لیے استعمال کر سکوں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، جو تجھے خوش کرنے والے ہوں۔ تو آج کا دن میرے لیے حسنات جمع کرنے کا دن ہو، آج کا دن میرے لیے نیکیاں جمع کرنے کا دن ہو۔ اور جب وہ رات کو اپنے اختتام دن پر اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، تو جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہی ہے کہ قلب سلیم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے فکر رہتی ہے ہر وقت کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کے رہوں۔ دوسری نشانی کہ اگر اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کوئی بھول چوک ہو جائے، کہیں کوئی خطا ہو جائے، کہیں کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارا بچہ بیمار ہو تو ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری بھوک بھی نہیں لگتی، ہمیں اپنا کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر بچہ بیمار ہو تو ہمیں اپنا کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں؟ کسی بھی درجے میں، کسی بھی درجے میں کیا بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ دل میں تڑپ محسوس ہوتی ہے، دل میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں کہ میری نماز قضا ہو گئی تو میں آج، وہ حضرت امام بخاری کے بارے میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے تاخیر ہو گئی، کچھ لوگوں کے مسائل نمٹا رہے تھے، تو جب عشاء کی نماز کے لیے پہنچے تو جماعت نکل چکی تھی، تو اپنے علاقے کی ہر مسجد میں گئے کہ شاید کہیں مجھے عشاء کی نماز مل جائے، لیکن اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس اتنا تھا کہ انہوں نے، جماعت تو نکل گئی کہیں نہیں ملی، تو 4 رکعت تو پڑھی کہ جو فرض تھی گھر میں، لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 17 مرتبہ 4 رکعت اور پڑھی تاکہ وہ جو مس ہو گئی اپرچونٹی اللہ سے ملاقات کی اس کو کمپنسیٹ کر سکے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ دوسری نشانی ہے تڑپ اور بے چینی۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے جو قلب سلیم ہے کہ وہ بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں وہ مواقع تلاش کرتا ہے کہ نیکی کے اسے مواقع ملے، اور جہاں اسے موقع ملتا ہے اس نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں کہ یہ قلب سلیم ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دعا، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، جو مشہور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ وہ میرے اللہ جس کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، ہمیں ثبات دے، ہمیں ٹھہراؤ دے قلب دین پر، کہ دین پر ہم ٹک جائیں، دین پر ہمیں اطمینان ہو جائے، دین پر ہم جم جائیں۔ اور دعا میں آپ سے ایک اور دعا کا ذکر کروں گا یہاں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے۔ وہ ایک دن تہجد کی نماز میں پوری رات ایک دعا کرتے رہے اللہ سے، ایک دعا، اور دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اچھا کریکٹر عطا فرما، اچھا کردار مجھے عطا فرما۔ صبح ہو گئی، ام درداء نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پوری رات تم صرف ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اچھا کردار عطا فرما، یا اللہ مجھے اچھا کردار عطا فرما۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو اچھا کردار نصیب کر دیا تو وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، وہ لوگوں کے لیے خیر بن جائے گا۔ جب وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنے گا، لوگوں کے لیے خیر بنے گا، تو لوگ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت نصیب کر دے گا، اس وجہ سے کہ لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے،
جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی کا ذریعہ بن جاؤ، تم کسی مسلمان کی زندگی میں سکون فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤ۔ دوسری جو چیز ہے جس کی میں آپ سے یہاں ذکر کروں گا وہ ہے ریلیشن شپ وتھ قرآن، قرآن سے تعلق۔ یہ جو آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں نا آج، یہ غزہ میں 40,000 لوگ شہید ہوئے، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا آپ کو نظر آیا جو اللہ سے شکایت کر رہا ہو؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق۔ قرآن سے وہ تعلق نہیں کہ ایک سطحی سا آپ نے ناظرہ پڑھ لیا قرآن کا اور آپ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے بچے کو حفظ کرا لیا اور آپ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ نہیں، قرآن سے وہ تعلق کہ آپ نے قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اور میں اپنے ایک شیخ کے بارے میں آپ کو ایک بات کہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے فکر مند رہتے ہیں نا کہ ہم گناہ کبیراؤں سے بچیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان سب سے بچیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام گناہ کبیراؤں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس سے فارغ سمجھے اپنے آپ کو۔ یہ ان تمام بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اس اللہ کے یہاں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اس قرآن کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا تھا۔ بخدا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے جو اس کی بے ادبی ہوتی ہے، یعنی قرآن کو بہت تیز رفتار کے ساتھ نمازوں میں پڑھنا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے آخری پیغام کو محفوظ کر کر میرے اور آپ تک پہنچایا۔ اس ٹریجر، اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تیسرا نسخہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں۔ موت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ ایک بات تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ 100 سال بعد ہوگی، 1000 سال بعد ہوگی، 1,00,000 سال بعد ہوگی، 1,000,000 سال بعد ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ 35 سال کی ہے شعور کی زندگی، 40 سال شعور کی زندگی ہے، 50 سال شعور کی زندگی ہے۔ اب آپ اس زندگی کا مقابلہ کیجئے اس زندگی سے کہ جو قبر کی زندگی ہوگی اور قبر کے بعد کی زندگی ہوگی۔ قبر میں پتہ نہیں کتنے دن لیٹنا ہے، 40 سال لیٹنا ہے یا 400 سال لیٹنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 400 سال جو قبر کے اندھیرے میں لیٹنا ہے مجھے اور آپ کو، ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ قبر ہمارے لیے روشنی بن جائے، وہ قبر ہمارے لیے نور بن جائے، وہ قبر ہمارے لیے جنتوں کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جائے، وہ جنت کا ایک باغ بن جائے، وہ اللہ کے نور کا ذریعہ بن جائے، اور اس قبر سے جب ہم اٹھائے جائیں تو وہاں بھی سکون ہی سکون ہو، سلام ہی سلام ہو۔ کیا وہ زندگی کے لیے کام کرنا عقل مندی ہے، یا اس زندگی کو کمپرومائز کر دیا جائے، اس کا سودا کر دیا جائے اور سب کچھ اس 30 35 40 سال کی زندگی کے لیے لگا دیا جائے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان پر ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کا ایک شعر ان کی بیٹی نے لکھا جو مجھے بہت پسند آیا، اور وہ شعر یہ ہے کہ جب قبر میں بندہ اتار دیا جائے گا اور وہ نیک کام کر کے گیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ تو اس کے بارے میں تھا، سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، بارے امانت غم ہستی اتار کے، بارے امانت غم ہستی اتار کے، کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا اللہ، اب ہم تیری طرف آ رہے ہیں۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو ہمیں کامیاب قرار دے دے گا کہ اس لیے ہم نے اس دنیا کی زندگی میں وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جن چیزوں کو کرنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔
اگلی بات میں اس قلب سلیم کے بارے میں کہوں گا کہ اچھے لوگوں کی دوستی کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھی کتابوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور قرآن سے اچھی صحبت کوئی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے اچھی صحبت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم 6 مہینے جہاد پہ جاتے ہو، 6 مہینے تم گھر میں اپنے آپ کو بند رکھتے ہو، تمہیں اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا؟ کہنے لگے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہوں، اور جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں۔ تو اچھی صحبت، اچھے دوست، یہ اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری چیز میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ خلوت کی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ بس میں آخری بات کر کے آپ سے ختم کرتا ہوں کہ پاکستان، پوری دنیا میں گھوم کے جب میں آتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں آپ سے، اور آپ کے لیے اور اپنے لیے، اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں استغفار کی، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخری بات ہے میری اس حوالے سے، قلب سلیم کے حوالے سے، خلوت کی زندگیوں کو بہتر کریں۔ لوگوں کے سامنے تو میں بھی بہت اچھا ہوں اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنے کاروبار میں اور اپنے معاملات میں کیسے ہیں؟ اصل چیز وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کا اور میرا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر سے جب کسی نے کہا تھا کہ یہ آدمی اچھا ہے تو انہوں نے کہا تو نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے، یا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، یا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مسجد میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نے سنے سے صرف مسجد میں اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے، تو نے مسجد میں ایسے اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بس وہ معیار نہیں ہے ایک آدمی کے اچھا ہونے کا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج اپنے ملک پاکستان میں کہ لوگوں کے حلیے بڑے اچھے ہیں اور نمازوں کے بھی نشانات ہیں، لیکن ان کے معاملات خراب ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا قلب سلیم کی ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے خلوت کے معاملات کو، اپنی نمازوں کو جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اور معاملات کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس زندگی میں بھی جنت دیں گے اور آخرت میں بھی جنت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔